غوث اعظم اور شہ سمنان کا ہے واسطہ، غوث اعظم اور شہ سمنان کا ہے واسطہ، یا خدا فیضان مدنی کی جہاں میں دھوم ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شیخ الاسلام ٹرسٹ جمبو سر کی جانب سے ہفتہ سنی اجتماع نگینہ مسجد میں منعقد ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے، اس کی برکتوں سے رب تبارک و تعالی ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ مجھ سے پیشتر آپ نے حافظ صاحب کی زبانی سے میت کے متعلق بڑے اہم مسائل سماعت کیے، ان مسائل کو یاد بھی رکھے، اس پر عمل بھی کرے اور دوسروں تک پہنچائے۔ یہ سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ جہاں کوئی خلاف شرع کام ہوتا ہو تو سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی بساط اور استطاعت کے مطابق اس کام کو روکنے کی حتی الامکان کوشش کرے، حکمت عملی کے ساتھ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 169 کو میں نے تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ، بس وہ یہی حکم دیتا ہے برائی اور بے شرمی کا، اور یہ کہ جوڑو اللہ پر وہ جس کو تم جانتے ہی نہیں۔ گزشتہ اجتماع میں یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ قُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ کھاؤ جو کچھ زمین میں پاکیزہ، حلال اور طیب ہے، اور شیطان کی اتباع نہ کرو، اس لیے کہ یہ کھلا دشمن ہے۔ اب اس آیت مقدسہ میں فرمایا گیا کہ شیطان جو ہے بس وہ یہی حکم دیتا ہے برائی اور بے شرمی کا، اور یہ کہ جوڑو اللہ پر وہ جس کو تم جانتے ہی نہیں۔ اس آیت مقدسہ میں سو اور فحشا کا جو لفظ ہے، سو کا معنی ہوتا ہے برائی اور فحشا کا معنی ہوتا ہے بے حیائی۔ ہر وہ کام جس کو شریعت نے منع کیا ہو اس کو کرنا یہ سو اور فحشا میں داخل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جس گناہ پر کوئی حد نہ واقع ہو تو وہ سو میں داخل ہے، اور جس گناہ پر شرعی حد قائم ہوتی ہو وہ فحشا میں داخل ہے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں ہر گناہ سو ہے، اور جو کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، وہ فحشا میں داخل ہے، بے حیائی۔ مزید فرماتے ہیں کہ مشرکین ان چیزوں کو حرام قرار دیتے تھے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام نہیں قرار دیا۔ جن جانوروں کو اللہ نے حلال قرار دیا ان جانوروں کو وہ حرام قرار دیا کرتے تھے، بتوں کے نام پر چھوڑ کے یہ کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا ہے کہ اسے ذبح نہ کیا جائے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے اس کو حرام نہیں قرار دیا ہے،
اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کھلا بہتان اور افتراء ہے، جھوٹ باندھنا ہے، اور اس کام کے کرنے کا حکم شیطان دیتا تھا، جو کہتا تھا کہ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اس کی تحریم کی نسبت مشرکین مکہ اللہ کی طرف کرتے تھے کہ اللہ نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ 4 قسم کے ایسے جانور ہوتے تھے، ایک جسے بحیرہ کہا جاتا تھا، ایک سائبہ، دوسرا وسیلہ، اور چوتھا حام۔ یہ 4 قسم کے جانور ہوتے تھے جنہیں مشرکین مکہ بتوں کے نام پر چھوڑتے تھے۔ اگر اٹنی نے 5 مرتبہ نر کو مادہ کو جنم دیا، 5 مرتبہ نر کو جنم دیا، اور آخری بھی نر ہی ہے، تو مشرکین مکہ اس اونٹنی کا کان چیر دیتے تھے، اور اس پر سواری نہیں کرتے تھے، اس پر بوجھ نہیں لاڑتے تھے، بلکہ اسے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔ اسی کو وہ بحیرہ کہتے تھے۔ اور اگر کوئی شخص لمبے سفر سے صحیح سلامت اپنے گھر واپس آ جاتا، یا کسی جنگ سے واپس آتا، یا پھر بیماری سے تندرست ہو جاتا، یا کسی مصیبت سے اسے نجات مل جاتی، تو وہ جانور کو چھوڑ دیتا تھا، یہ اعلان کر دیتا تھا کہ اس اونٹ کو یا اس اونٹنی کو میں نے چھوڑ دیا ہے بتوں کے نام پر، لہذا نہ تو اس پر کوئی سواری کرے، نہ اس سے کوئی فائدہ اٹھائے، اور نہ اسے ذبح کرے۔ اس کو یہ ذبح کرنا حرام جانتے تھے۔ اور تیسرا وہ جانور ہوتا تھا کہ جو مادہ کو یکے بعد دیگر جنم دیتا، اور جب وہ یکے بعد دیگر مادہ کو جنم دیتا تو ایسے اونٹنی کو بھی وہ لوگ بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اسے ذبح کرنا حرام ہے۔ اور چوتھا کہ معین مدت میں اگر کوئی اونٹ جفتی کر لیتا اونٹنی سے، معینہ مدت کے اندر وہ جفتی کر لیتا تو اس اونٹ کو بھی وہ لوگ بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اور کہتے تھے اسے ذبح کرنا حرام ہے، اور اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرتے تھے، حالانکہ یہ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہوتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ افتراء ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر، یہ بہتان باندھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر کہ اللہ تعالیٰ نے جن جانوروں کو حلال قرار دیا ہے رب نے ان کو حرام نہیں کیا، اللہ نے ان کو حرام نہیں کیا۔ تو اسی کا اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ شیطان انہیں بے حیائی اور برے کاموں کا حکم دیتا تھا اور رب کی طرف جھوٹ بندواتا تھا، اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبتیں کرواتا تھا۔ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اچھا یہاں پر ایک بات یہ بھی ذکر کر دوں کہ اگر ایسے جانور جو بتوں کے نام پر چھوڑے جاتے ہیں، اگر کوئی جو کہ حلال ہو، اگر کوئی بسم اللہ پڑھ کر ذبح کر دے تو وہ حلال ہے، کھایا جا سکتا ہے، وہ حرام نہیں ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر سمجھے اس بات کو کہ اگر کسی معبودان باطل کے نام پر کسی حلال جانور کو چھوڑ دیا جائے اور اسے بسم اللہ پڑھ کر ذبح کر دیا جائے تو وہ حلال ہے، وہ حرام نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر غوث پاک کے نام کا جانور ہو یا سرکار غریب نواز کے نام سے جانور ہو یا کسی بھی ولی اللہ یا صحابی رسول کے نام سے جانور ہو اور اس جانور کو اگر کوئی بسم اللہ پڑھ کر ذبح کر لے تو وہ حرام کیسے ہو جائے گا؟ سمجھنے والی بات ہے۔ معبودان باطل کے نام پر چھوڑے ہوئے جانور قرآن کہتا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر ذبح کیا جائے وہ حلال ہے، اللہ نے اس کو حرام نہیں قرار دیا ہے، بشرطے کہ بسم اللہ پڑھ کر اسے ذبح کیا جائے تو وہ حلال ہے۔ تو اگر غوث پاک کے نام کا بکرا کسی نے رکھا ہے
یا سرکار غریب نواز سرکار مخدوم پاک یا کسی بھی اللہ کے ولی کے نام سے اس نے جانور پالا ہوا ہے اور ذبح کرتے وقت وہ اللہ کا نام لے رہا ہے تو وہ جانور حرام کیسے ہو گیا؟ کیسے ہو گیا وہ جانور حرام؟ اب اس کی تفسیر کو سماعت کریں۔ حضور شیخ الاسلام والمسلمین پیر و مرشید فرماتے ہیں اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ وہ کھلا ہوا دشمن سب کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے اور سب کو واضح طور پر محسوس نہ ہو سکنے والے انداز میں یہی حکم دیتا ہے۔ وہ ذہن و فکر پر ایسا مسلط ہوتا ہے کہ جو وسوسہ دیتا ہے وہ وسوسہ ایک حکیم کے حکم کی صورت اختیار کر لیتا ہے، یعنی ایسا وسوسہ ڈالتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ حکیم کا حکم ہے۔ اچھا، شیطان بڑا شاطر ہے، بڑا چالاک ہے، بعض دفعہ وہ نیکیوں کو، وہ گناہ کو نیکیوں کی صورت میں کروا لیتا ہے۔ بہت سے گناہ کے کام نیکی کے نام پر کروا لیتا ہے، اور ہمارے لوگ کرتے بھی ہیں۔ جیسے شیعہ ماتم کرتے ہیں، اسے ثواب سمجھتے ہیں یہ لوگ، حالانکہ ماتم شریعت میں حرام ہے، مگر شیطان ان سے ثواب کے نام پر یہ کام کرواتا ہے۔ تو بہت سے کام ہم سے وہ ثواب کے طور پر ثواب کہہ کر یا ثواب بتا کر وہ کرواتا ہے، حالانکہ گناہ کے کام ہوتے ہیں۔ اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ نیک کام ہی ہم سے وہ کرواتا ہے، مگر اس میں بھی اس کا مفاد اور اس کی غرض ہوتی ہے، یعنی نیک کام کو اس نے ہم سے کروا لیا تو ہم سمجھتے ہیں یار شیطان نے تو بڑا اچھا کام کیا، مگر ہم اب بھی دھوکہ کھائے ہوئے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرض نماز قضا ہوگی تو آپ اتنا روئے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے 500 فرض نمازوں کے برابر آپ کو ثواب عطا فرمایا۔ دوسرے دن شیطان خود نماز فجر کے لیے اٹھانے آ گیا۔ پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ کل آپ کی نماز قضا ہوئی تھی تو 500 نمازوں کا ثواب اللہ نے عطا فرمایا، کہیں آج قضا ہو جائے تو کہیں آج 500 نمازوں کا آپ کو ثواب نہ مل جائے۔ تو شیطان بڑا شاطر ہے، اس کے حربوں کو سمجھے، اس کے وسوسوں کو پہچانے۔ بعد دفعہ بہت سے ایسے کام جیسے مزارات کے اوپر، بڑی معذرت کے ساتھ بہت سے لوگوں سے مزارات کے اوپر سجدے بھی کرواتا ہے، لوگ ثواب سمجھ کر سجدہ کرتے ہیں، جبکہ یہ اگر تعظیمی سجدہ ہے تو حرام ہے، اور معبود سمجھ کر کوئی معاذ اللہ کرتا ہے تو وہ شرک ہے، لیکن کوئی معبود سمجھ کر نہیں کرتا ہے۔ تو ایسا بھی کام کرواتا ہے، ایسے بھی دھاگے ہم سے بنواتا ہے، بہت ساری چیزیں ہم سے کرواتا ہے، ہم اسے ثواب سمجھتے ہیں۔ تو شیطان ایسے ایسے وسوسے ڈالتا ہے۔ فرماتے ہیں وہ بذریعہ وسوسہ جو حکم دیتا ہے وہ برائی اور بے شرمی کا اور ہر طرح کے معاصی کا، صغائر ہو کہ کبائر، چھپے ہو کہ کھلے، نفس بد کی مطابعت ہو یا دنیا کی طرف میلان، اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی حکم دیتا ہے کہ جوڑو اپنے دل سے، گڑھو اور افترا کرو اور بہتان باندھو اللہ تعالیٰ پر کہ خدا نے خبائث کو حلال کر دیا اور طیبات کو حرام فرما دیا۔ یعنی اس طرح وسوسے ڈال کر ہم ان مشرکین مکہ سے یہ کہلواتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خبائث کو حلال کر دیا ہے اور طیبات کو حرام کر دیا ہے، یا خدا تعالیٰ کی طرف ان امور کی نسبت کر دی جن کو خدا کی طرف منسوب کرنا جائز نہ تھا، یوں ہی اپنے جی سے حلال کر لیا اور جس کو چاہا حرام کر لیا۔ الغرض شیطان بذریعہ وسوسہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے تم کو وہ بات کہنے پر اکساتا ہے جس کو تم جانتے ہی نہیں، اور تمہاری لا علمی کے باوجود جیسی چاہتا ہے تم سے بکواس کراتا رہتا ہے۔ تو شیطان انسانوں کا کھلا دشمن ہے، لہذا دشمن سے ہمیشہ ہوشیار رہے، آگاہ رہے، متنبہ رہے، اٹینشن رہے کہ کہیں شیطان ہم سے وہ کام نہ کروا لے کہ جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے یا اسے ناجائز قرار دیا اور ہم اسے ثواب سمجھ کر رہے ہوں۔ اس کی حقیقت کو جانے اور اس کے متعلق حکم معلوم کرے شریعت کا، پھر اس کے بعد اس پر عمل کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی باتیں سیکھنے، اس پر عمل کرنے، عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درس میں کسی قسم کی غلطی ہو تو مولا معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔